ایک اردو کا عام محاورہ گھر والے یا گھر والی، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ آپ کی گھر والی کا کیا حال ہے، آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ اس کی اردو ٹرانسلیشن اور اردو مفہوم کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے آپ کے گھر والے کیسے ہیں، اس سے مراد کیا صرف بیٹے ہوتے ہیں یا بیوی بھی ہوتی ہے؟ بتائیے، آپ سے کوئی پوچھے آپ کے گھر والے کیسے ہیں، آپ کی گھر والی کیسی ہے، تو اس اہل بیت سے مراد صرف بیٹا ہوگا یا بیوی بھی شامل ہے اس اہل بیت میں؟ ایک بات یاد رکھ لیجئے، یہ روافض کا پروپیگنڈا ہے کہ اہل بیت میں ان کو تو شامل کر لیا کہ جن کو اللہ کے رسول نے اعزازی طور پر اہل بیت میں شامل کیا، بیٹی کی اولاد، داماد، بیٹی کی اولاد اور داماد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزازاً اہل بیت میں شامل کیا ہے، ان کو یہ اعزاز بخشا ہے، ورنہ بیٹی کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دیگر کو یہ اعزاز بخشا، معاشرے میں کیسا غلط الہام ہے کہ صرف حضرت علی داماد ہیں، ہم ان کو اہل بیت مانتے ہیں، ہماری تو سر آنکھوں پہ حدیث رسول آ جائے، فرمان رسول آ جائے، قول رسول آ جائے، گردن جھکی ہے، ہم تو مانتے ہیں۔ لیکن یہ کیا کہ جن کی حدیث کی وجہ سے ان کو آپ اہل بیت میں شامل کرتے ہیں، پھر انہی کی دیگر احادیث کے مطابق دیگر کسی کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے۔ تو حقیقی اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ آئیے قرآن پاک کھول لیجئے، سورۃ احزاب 21واں پارہ ختم ہو رہا ہے، ہر بندہ اپنے گھر جائے، 21واں پارہ ختم ہو رہا ہے، 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ کم از کم یہ دلائل، اہل بیت، حقیقی اہل بیت جو حقیقی ہیں ان کو آپ نے اہل بیت سے ہی نکال دیا، جو اضافی ہیں ان کو ہم مانتے ہیں لیکن صرف وہی اہل بیت ہو گئے۔ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیسیفکلی جو اہل البیت علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں مختلف مقامات کے اوپر ان کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے، جس میں ٹاپ آف لسٹ جو آیت مبارکہ ہے وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر اہل البیت کے لیے فضیلت ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہر طرح کی ناپاکی دور کرنے کا عہد کیا ہے اور انہیں خوب صاف ستھرا کر دیا ہے۔ اسپیسیفکلی قرآن حکیم کے کانٹیکسٹ میں تو یہ آیات امہات المومنین سے متعلق ہیں رضی اللہ عنہم وعلیہم السلام اجمعین، کیونکہ سورۃ الاحزاب کے سٹارٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو فضیلت دیتے ہوئے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے متعلق مختلف چیزیں ڈسکس ہوئیں، اور وہ آج ٹاپک نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ازواج مطہرات سے بشری تقاضے کی وجہ سے جو تکلیفیں اٹھانی پڑی، ان کے اگینسٹ یہ آیات نازل ہوئی کہ نبی اپنی بیویوں سے فرما دو کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو میں تمہیں مال دے کر رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو پھر اسی غربت کے اندر میرے پیغمبر کے ساتھ گزارا کرو، اور تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم میں سے کسی نے صراحتاً کوئی بے حیائی کا کام کیا تو تمہیں دگنا عذاب ہے۔ کیونکہ مرتبہ ایسا ہے کہ فضیلت بھی ڈبل ہے اور پھر غلطی کے اوپر پکڑ بھی ڈبل ہے، اور جو صبح و شام اللہ کی آیات ہمارے گھر میں تلاوت کی جاتی ہیں ان کی طرف متوجہ ہو۔ اور یہ پوری گفتگو کرنے کے بعد سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے بس تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے، تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو امہات المومنین، مومنین کی مائیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، وہ بھی اہل البیت کے اندر شامل ہیں قرآن کے کانٹیکسٹ میں، انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں۔ بعض غالی رافضیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ قرآن کی جو ترتیب قرآن کے اندر موجود ہے یہ وحی کے ذریعے بتائی گئی ہے، اور اس میں سنی اور شیعہ
کا اجماع ہے. اگر کوئی انڈیویجول اپنے لیول کے اوپر اس طرح کی بات کرتا ہے اور قرآن کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے شخص کا نہ سنی سے کوئی تعلق ہے نہ شیعہ سے کوئی تعلق ہے. اب یہ نبی کے گھر والے، آپ کی بیویاں اور آپ کی اولاد، یہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں. لہذا اسی آیت کے کانٹیکسٹ کے اندر صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے. ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا خود راویہ ہے اس حدیث کی. وہ کہتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ نے کالے رنگ کی ایک چادر اپنے سر مبارک پر اوڑھی ہوئی تھی، جس کے اوپر اونٹ کے کجاووں کی مانند ڈیزائن بھی بنے ہوئے تھے، ہڈیا کی شکل میں. اور اسی دوران سیدنا حسن ابن علی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس کالی چادر مبارک کے نیچے ان کو لیا. پھر حسین ابن علی، پھر سیدہ فاطمہ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو اپنی چادر کے نیچے لیا. اور یہ اتنا غیر معمولی واقعہ ہے. کسی بھی فیملی کا ہیڈ اپنی فیملی کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتا نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اپنے اہل البیت کے ساتھ محبت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں مرتبہ دیا تھا اس مرتبے کا اظہار کرنا تھا. اور اس حدیث کو روایت بھی اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کے ذریعے کروایا تاکہ اگر کسی کو اہل البیت کی شان میں کوئی فرق لاحق ہو جائے تو وہ جو سو کالڈ اپنے زوم میں اپنے آپ کو نبی الاسلام کی بیویوں کا خدمت گزار سمجھتے ہیں اپنے زوم کے اندر، تو وہ بھی انکار نہ کر سکے اس حدیث کا. اور دوسری طرف وہ غالی لوگ جو نبی الاسلام کی بیویوں خصوصاً سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بکواس کرتے ہیں، ان کا منہ بھی بند ہو جائے کہ اہل البیت کے حوالے سے حدیث انہوں نے روایت کی. تو یہ حدیث رافضیوں کا منہ بھی بند کرتی ہے اور دشمنان اہل بیت ناصبیوں کا بھی منہ بند کرتی ہے. تیسرا رزلٹ اس میں سے یہ نکلا کہ سیدہ عائشہ نے کوئی کنجوسی نہیں کی اس بات کو بیان کرنے میں. حالانکہ دنیاوی اعتبار سے آج کے اس ماڈرن دور میں اگر یہ چیز ڈسکس کی جائے تو کوئی بھی شخص اس بات کو کرتے ہوئے اپنے لیے امبیرسمنٹ محسوس کرے گا کہ میں نبی کی بیوی ہوں، میں بھی اہل البیت سے ہوں، لیکن نبی الاسلام نے چادر کے نیچے میرے سامنے اپنی اولاد کو لیا اور سیدنا علی کو لیا. لیکن اما عائشہ نے کوئی کنجوسی اس حوالے سے نہیں کی، انہیں اہل البیت کی شان کا پتا تھا. اور چوتھی بات اس سے یہ نکلی کہ کالے رنگ کی چادر تھی. وہ بدبخت جو ناسبی ہو چکے ہیں رافضیوں کے بکس کے اندر، اور وہ کالے لباس کو جہنمیوں کا لباس کہتے ہیں، وہ خود اپنے لیے جہنم میں جانے کا سامان پیدا کر رہے ہیں کہ کوئی سنت لباس کو جہنمیوں کا لباس کہتے ہیں. تو ایسے جہنمی صفت لوگ جو کالے لباس کو جہنمیوں کا لباس کہتے ہیں، اور صدیوں سے انہوں نے اپنی بھولی بھالی عوام کو صحابہ کرام علیہم رضوان کے دفاع کا جھوٹا ٹھیکیدار بنا کر پیش کیا اور جھوٹ بولا کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے. ان کے لیے بھی اس حوالے سے لمحہ فکری ہے کہ نبی الاسلام نے وہ کالی چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی اور اس کے نیچے اپنے اہل البیت کو لیا. اور پھر یہ چادر میں لینے کے بعد نبی الاسلام نے وہ آیت مبارکہ تلاوت کی، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد کو بھی اس حوالے سے اہل البیت میں ذکر کیا تاکہ کوئی شخص قرآن کی اس آیت کی آڑ لیتے ہوئے نبی الاسلام کی مبارک اولاد کو کہیں اہل البیت سے خارج نہ کر. قرآن کی جو آیات ہیں ان کی تشریح ہمیں کسی فرقے کا بزرگ، کسی فرقے کا امام، کوئی سلف، کوئی خلف، کوئی سیلف سٹارٹ، کوئی فورس سٹارٹ ہمیں نہیں بتائے گا، بلکہ وہ شخص بتائے گا جس کی خبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی الاسلام نے سیدنا علی، حسن و حسین اور سیدہ فاطمہ کو اپنی مبارک چادر کے نیچے لے کر وہ آیت تلاوت کر کے بتا دیا کہ یہ میرے اہل البیت ہیں. اور اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم کے اندر بھی ایک اور حدیث موجود ہے آیت مباہلہ کے کانٹیکسٹ میں. وہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلے کے موقع پر بھی
یہی کہا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس حدیث کا نمبر ہے 6220 صحیح مسلم میں، اور یہ چادر مبارک والی جو حدیث ہے یہ 6261 نمبر صحیح مسلم کے اندر۔ پھر غدیر خون کی جو حدیث ہے اوپر تلے 4 حدیث 6225 سے لے کر 6228 تک غدیر خون کی صحیح مسلم کے اندر، جس میں قرآن اور اہل بیت کا ذکر ہوا کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 4 مہینے پہلے حجۃ الوداع سے واپسی پر خون نامی گاؤں میں ایک خطبہ دیا، اور وہ خطبے کے الفاظ ہی ایسے تھے گویا کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں۔ یعنی ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے، میں نے بھی چلے جانا ہے۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جاؤں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے جو قرآن میں آیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ اللہ کی رسی قرآن ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کے حوالے سے آپ مسلسل ترغیب دلاتے رہے، زید بن ارقم کے الفاظ ہیں۔ اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، اور میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اور اس جملے کو آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا کہ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ مراد یہ کہ میرے بعد ان کے ساتھ اس سے سلوک کرتا ہوں، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی امت آپ کی وفات کے بعد آپ کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک۔ اور یہاں اہل بیت سے مراد امہات المومنین نہیں، اگرچہ وہ بھی اہل بیت، لیکن غدیر خون کی حدیث میں جو اہل بیت مراد ہے وہ نبی علیہ السلام کے خاندان کے لوگ، کیونکہ امہات المومنین نے نبی علیہ السلام کی وفات سے لے کر خود اس دنیا سے تشریف لے جانے تک اس حوالے سے کوئی تکلیف نہیں کاٹی جو نبی علیہ السلام کے اولاد کو کاٹنی پڑی، کیونکہ امہات المومنین کے ساتھ شیعان علی بھی اچھا سلوک کرتے تھے، انہیں رسپیکٹ دیتے تھے، اور خلفائے راشدین انہیں رسپیکٹ دیتے ہی تھے۔ لہٰذا یہ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ کے ساتھ، آپ کے اہل بیت کے ساتھ امت جو برا سلوک کرے گی، اس سے مراد آپ کی اولاد ہی تھی، اگرچہ بیویاں بھی اہل بیت۔ اسی غدیر خون کی حدیث میں زید بن ارقم سے جب وہ تابعین پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری بھاری چیز اہل بیت ہے، تو آپ ذرا دیکھیں بنو امیہ کے دور میں کس قسم کے حالات و واقعات ان لوگوں نے بنا دیے تھے کہ وہ تابعین زید ابن ارقم کی حدیث ابھی مکمل نہیں ہوتی تو وہ خود سے کہتے ہیں کہ کیا نبی کی بیویاں اہل البیت نہیں ہیں؟ حالانکہ اس پوری حدیث کے اندر زید ابن ارقم نے اہل البیت کے حوالے سے نبی الاسلام کی بیویوں کا اہل البیت ہونا اس کا انکار کہیں نہیں کیا تھا، ان تو جنرل حدیث بیان کی۔ یہ جو دماغ میں کیڑا آیا پوچھنے والوں کے، مسلم شریف کے اندر امام مسلم نے نقل کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں قرآن اور اہل البیت بس، تو یہ کیڑا ان کے دماغ میں کیوں آیا؟ انہیں پتا نہیں تھا کہ نبی الاسلام کی بیویاں بھی اہل البیت ہیں، لیکن انہیں پتا چل گیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، تو انہیں پتا چل گیا مظلوم اہل البیت تو نبی کی بیویاں نہیں ہیں بلکہ نبی کی اولاد ہے، اس لیے انہوں نے خود پریمپٹیولی آگے سے کہہ دیا اے زید بن ارقم یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اہل البیت، تو کیا نبی کی بیویاں اہل البیت نہیں ہیں؟ بھائی زید نے کب کہا کہ نبی کی بیویاں اہل البیت نہیں ہیں؟ یا زید نے کب کہا کہ یہاں اہل البیت سے مراد جو ہے وہ نبی الاسلام کی اولاد ہے؟ یہ تو بات ہوئی نہیں ابھی، پہلے سے کہہ۔ تو زید بن ارقم نے اس کے جواب میں کہا یقیناً نبی کی بیویاں بھی اہل البیت ہیں، لیکن یہاں اہل البیت سے مراد نبی الاسلام کی بیویاں نہیں بلکہ نبی الاسلام کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس۔ اور مسلم شریف میں ان 4 حدیثوں میں ایک طریق میں الفاظ ایسے ہیں کہ زید بن ارقم نے جواباً یہ کہا کہ نبی کی بیویاں اہل البیت نہیں، حالانکہ خود وہ مانے ہوئے کہ اہل البیت ہے۔ پھر انہوں نے لاجیکلی بات کی، وہ بیسیکلی ناسبیوں پر آل امیہ کا رد کر، جن کے دماغ میں کیڑا پڑ گیا تھا کہ اصل اہل البیت جو ہے وہ نبی کی بیویاں ہیں، اور دوسرے جو ہے نعوذ باللہ جس طرح آج کل بھی ناسبی کہتے ہیں کہ وہ اعزازی اہل بیت، اعزازی اہل بیت جو ہے نا وہ بیوی ہیں، اصل اہل البیت جو ہے وہ اولاد ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے لاجیکلی، زید بن ارقم نے بھی اس میں مسلم شریف کی حدیث میں کہا، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، انسان اپنی بیوی کو تو طلاق دے سکتا ہے لیکن اولاد کو طلاق نہیں دے سکتا۔
تو اگر بیوی کو طلاق دے دی جائے تو اولاد پھر بھی اہل البیت رہتی ہے، لیکن بیوی اہل البیت سے فارغ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم شریف میں 6225 سے لے کر 6228 تک جب زید ابن ارقم سے اس انداز میں سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ نبی اسلام کی بیوی اہل البیت نہیں، جو اہل البیت تم مان رہے ہو، اگرچہ وہ بھی اہل البیت، لیکن یہاں پر اہل البیت سے مراد حضور کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس۔ اور پھر زید ابن ارقم نے کہا کہ بیوی اہل البیت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اس وقت تک اہل البیت ہے جب تک کہ وہ مرد کے عقد میں رہے، اور پھر جب مرد اسے طلاق دے دیتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں، یہ زید ابن ارقم کے الفاظ ہیں۔ اب کسی نے زید ابن ارقم سے نہیں پوچھا کہ حضرت حضور نے تو اپنی کسی بیوی کو طلاق ہی نہیں دی ہے، پھر آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں پتا تھا کہ زید ابن ارقم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو لوگ اہل البیت ہیں، نبی الاسلام کے خون اور دودھ کے رشتے کے لوگ، جن کی فضیلت تم لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی، اس لیے میں نے جب اہل البیت کی حدیث بیان کی تو سیدھا تم بیویوں میں پہنچ گئے کہ کیا بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ وہ اس لیے پہنچے کہ تمہاری ذہن سازی اس حوالے سے کرتی ہے۔ تو میں تمہیں کنسیپٹ کلیئر کروں کہ بیوی صرف اس وقت تک اہل البیت ہوتی ہے جب تک اس مرد کے عقد میں رہتی ہے۔ چانسز تو موجود ہے، قرآن میں بھی ہے کہ نبی جب اپنی بیویوں کو طلاق دو تو عدت کے دن شمار کرو، لیکن یہ امہات المومنین کی خوش نصیبی ہے کہ نبی الاسلام نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی، وہ سب کے سب اہل البیت ہیں، اور دنیا اور آخرت میں نبی الاسلام کی بیوی ہے، الحمدللہ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اور نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے ان کی عزت اور احترام تمام مسلمانوں کے اوپر واجب ہے۔ کوئی مسلمان کے لانے کا حقدار ہی نہیں ہے اگر وہ نبی الاسلام کی کسی بھی بیوی کی توہین کرے۔ رہا جو ان سے اجتہادی غلطی ہوئی جس کے اوپر وہ خود بھی شرمندہ تھی، وہ ایک معاملہ الگ، وہ غلطیاں ان سے حضور کی زندگی میں بھی ہوئی اور بعد میں بھی ہوئی، لیکن یہ غلطیاں ان کی زندگی کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتے۔ انشاءاللہ تعالی آخرت میں وہ نبی الاسلام کے عقد میں جنت الفردوس میں انشاءاللہ۔ لیکن زید بن ارقم نے یہ بڑی کانٹے کی بات کی ہے کہ اصل جو اہل البیت ہوتے ہیں وہ اولاد ہی ہوتی ہے، خون کے رشتے کے، دودھ کے رشتے کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے انسان رشتہ توڑ نہیں سکتا۔ بیوی سے تو جب چاہے رشتہ توڑے اور اسے اہل البیت سے نکال دے، لیکن اولاد سے انسان رشتہ نہیں توڑ سکتا۔ ایون جس بیوی سے وہ اولاد ہوئی بھی ہے، اس بیوی کو بھی اگر چھوڑ دے مرد، تب بھی وہ مرد کے عقد سے نکلنے کے بعد وہ بیوی تو اہل البیت نہیں رہے گی، لیکن اولاد بھی اہل البیت ہے، کیونکہ اس کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ بخاری مسلم حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو اولاد چونکہ باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے، لہذا وہ تو کبھی بھی اس رشتے سے اہل البیت سے نکل نہیں سکتی۔ اس لیے کہ آج کل بعض ناسبی حضرات وہ ان اہل البیت کے لیے ٹرم یوز کرتے ہیں کہ یہ اعزازی طور پر اہل البیت ہے، اصل اہل البیت تو نبی کی بیویاں ہیں۔ بالکل آپ ظلم کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بیویاں جب حضور کی بیویاں نہیں تھی اس وقت تو حضور کے اہل البیت میں شامل نہیں تھی، لیکن جن کو آپ اعزازی اہل بیت کہہ رہے ہیں، سیدنا حسن، حسین، فاطمہ اور علی، یہ اس وقت بھی اہل البیت تھے جب سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ زینب، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین یہ حضور کے عقد میں نہیں آئی تھی نا، اور یہ اس وقت اہل البیت نہیں تھی۔ یہ ہستیاں اس وقت بھی اہل البیت تھی کیونکہ حضور کی اولاد ہے، حضور کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، نبی علیہ السلام کے خون کے رشتے کے لوگ۔ لہذا اعزازی طور پر اہل البیت اگر کوئی ہے تو وہ نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں، اور جو آپ علیہ السلام کے پہلے دن سے اہل البیت ہیں وہ اہل البیت ہیں سیدنا علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ، جن پہ کبھی بھی کوئی ایسا وقت نہیں گزرا کہ وہ اہل البیت نہ ہو۔ نبی کی بیویاں تو پہلے اہل البیت نہیں تھی، بعد میں ہوئی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن سے حضور کے خون کا رشتہ ہے، یہ کبھی بھی کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ اہل البیت نہیں تھی۔ اب یہ اتنی جو یعنی کھل کے گفتگو میں نے اس لیے کی تاکہ آپ کو ایک کنسیپٹ کلیئر ہو۔ ایک طرف رافضی ہیں جو نبی علیہ السلام کی بیویوں کو اعزازی اہل بیت ماننے کے لیے بھی تیار ہیں، دوسری طرف ناصبی ہیں جو نبی علیہ السلام کو اصلاً اہل البیت کہہ رہے ہیں اور ان ہستیوں کو اعزازی اہل البیت کہہ رہے ہیں، حالانکہ نبی کی بیویاں بیوی بننے سے پہلے اہل البیت نہیں تھیں، اور یہ جو اہل البیت ہیں یہ ہمیشہ سے اہل البیت ہیں کیونکہ نبی السلام کے جسم کا حصہ ہے، آپ کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، آپ کے خون کے رشتے کے۔ اسی لیے زید بن ارقم نے کھل کے وہاں پر ان تابعین کو یہ مسئلہ کلیئر کیا۔ چلیں
چند ایک جملے ایسے تھے جو آج سے پہلے میں نے کیمرے میں نہیں بولے ہوئے تھے اس انداز کے اندر، کیونکہ بعض باتیں ہضم کرنا مشکل ہو جاتی ہیں لوگوں کو، وہ میں نے چند ایک اس لیے کر دی تاکہ آپ کو یہ معاملہ کلیئر ہو۔ کنکلوژن ان ساری باتوں کا یہ ہے کہ آل علی، آل جعفر، آل عباس، آل عقیل اور اسپیسیفک سیدنا علی، حسن و حسین اور فاطمہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقتاً اہل البیت ہیں، اور نبی علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں وہ بھی حقیقتاً نبی علیہ السلام کی اہل البیت ہیں، لیکن اس وقت بنی جب حضور نے انہیں اپنے عقد میں لیا، اس سے پہلے نہیں تھی۔ جبکہ جو دوسرے اہل البیت ہیں وہ ہمیشہ سے اہل البیت ہیں اور ہمیشہ اہل البیت رہیں گے۔ نبی علیہ السلام کی بیویاں پہلے اہل البیت نہیں تھی، بعد میں ہوئی، اور یہ اعزازی طور پر اہل البیت ہیں، حقیقتاً اہل البیت ہیں، لیکن جو اہل البیت نبی علیہ السلام کے دور کے رشتے اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں، ان کے لیول کا کوئی بھی اہل البیت میں سے نہیں۔ یہ آپ کو معاملات بالکل کلیئر ہونے چاہیے۔ ویسے تو میں پھر وہی بولوں، ابھی تو میں نے صرف ایک آیت کو ڈسکس کیا ہے، اور آیات بھی ڈسکس کروں تو کافی ٹائم چاہیے۔ اس ٹاپک کے اوپر میری کافی ساری ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں۔ یہ جو لاسٹ اتوار گزری تھی اس میں بھی میں نے تفصیل کے ساتھ ڈسکشن کی تھی، آلموسٹ پونے 2 گھنٹے، وہ ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ ہے۔ آلموسٹ 8 لاکھ سے زیادہ لوگ اسے 4 دن میں دیکھ چکے ہیں۔ وہ ویڈیو بھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو ضرور دیکھیں، اور ہمارا جو کربلا والا ریسرچ پیپر ہے 5B، وہ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں، اور اگر ہارڈ کاپی اس کی منگوانی ہے وہ بھی فری آپ کو پاکستان میں ملے گی، صرف TCS کا ڈاک کا آپ کو 500 روپے خرچہ دینا ہوگا۔ کربلا والا ریسرچ پیپر 32 صفحات کے اوپر کلرڈ 80 گرام کاغذ کے اوپر پرنٹ ہوا، اس کے علاوہ 8 ریسرچ پیپرز مزید 9 اور 3 اسکار کارڈ، یہ بالکل فری پلاسٹک پیکنگ کے اندر آپ کے گھر TCS آئیں گے۔ صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک ہمارا اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے 032159000162 032159000162۔ بلال بھائی یہ نمبر نیچے ڈسپلے بھی اکیڈمی کا کروا دیں، جس نے اسکرین شاٹ لینا ہے وہ لے لیں۔ یہ اکیڈمی کا نمبر صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک کھلا ہوتا ہے، بیچ میں کبھی نمازوں کے لیے بند ہو جائے تو آپ نے گھبرانا نہیں، انشاءاللہ رابطہ آپ کا ہو جائے گا۔ اس پہ آپ اپنے گھر کا کمپلیٹ ایڈریس بھیجیں، اور پاس کو مشہور جگہ ہو اور TCS آتی ہو، پاکستان کی سب سے مہنگی سروس، سب سے ریلائبل سروس ہے یہ۔ صرف آپ نے 500 روپیہ TCS کا خرچہ دینا ہے، ریسرچ پیپر سارے آپ کو فری ملیں گے انشاءاللہ، اور یہ لاکھوں کی تعداد میں ہم پچھلے 7-8 سال میں تقسیم کر چکے ہیں اللہ کی مدد سے۔ یہ سارے ریسرچ پیپرز کا سیٹ پلاسٹک پیکنگ کے اندر آپ کے گھر آ جائے گا انشاءاللہ، اور آپ اس کو پڑھیں، اور اگر آپ نے سافٹ کاپی ڈاؤن لوڈ کرنی ہے تو ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔